السلام علیکم دوستو، تو آج کی ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوہا کو وہ جو اس کی نند ہے اس کو بہت ٹارچر کرتی ہے، جلی کٹی سناتی ہے، لیکن سوہا جو ہے وہ بھی اس کو ڈٹ کے اس سے بات کرتی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو زاویار ہے وہ سوہا کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گاڑی میں وہ سوہا سے کہتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، مل کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن سوہا جو ہے وہ پہلے تو نخرے کر رہی ہوتی ہے، جب وہ تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی لچک لیتا ہے تو پھر وہ مان جاتی ہے۔ تو ابھی وہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں آپ مجھے بتائیں کون سے ریسٹورنٹ میں جانا ہے۔ زاویار اس کو بتاتا ہے کہ مجھے بھوک میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو سوہا ڈر جاتی ہے کہیں یہ رات کو میرے ساتھ کوئی ہینکی پینکی نہ کر دے۔ تو ابھی دیکھیں زاویار اور سوہا کی آگے سٹوری کیسی چلتی ہے۔ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، مطلب ابھی سوہا جو ہے گلے شکوے کر رہی ہے، ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے سوچ رہی ہے، زاویار کو بتا رہی ہے کہ آپ ابھی یہ چند دنوں کی محبت دکھا رہے ہیں، لیکن ان فیوچر آپ بھی مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو زاویار اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے کہ ایسا مت سوچو، وہ اپنے آپ کو تو بھول سکتا ہے لیکن سوہا کو نہیں۔ تو اسی ماحول میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں کافی ان کا اچھا ٹائم گزرتا ہے، ایک دوسرے سے کافی باتیں کرتے ہیں۔ سوہا کا غصہ ابھی بھی اس پر ہے، سوہا کو یہی لگتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کی ہے۔ زاویار ابھی بھی بہت پریشان ہے کہ وہ کس طرح اس کو منائے۔ ابھی ادھر سوہا گھر میں آئی ہے اور واپس آ کے واش روم میں زاویار کے سونے کا انتظار کر رہی ہے، لیکن زاویار جو ہے وہ روم کی سیٹنگ کر رہا ہے اور گدیاں ہٹا کے سوہا کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے سوہا اس کو دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ اٹھتا ہے اور کرٹن وغیرہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو سوہا واش روم سے چھپ کے اس کو دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کب سوئے گا۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ جب تک یہ ایسے جاگ رہا ہے تو میں واش روم میں ہی رک جاتی ہوں۔ زاویار نے اس کو اس طرح دیکھتے ہوئے دیکھ لیا کہ وہ واش روم سے چھپ کر اس کو دیکھ رہی ہے، تو زاویار جو ہے اب چھپ کر واش روم کے باہر اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگ پڑتا ہے۔ ابھی زاویار جو ہے واش روم کے باہر کھڑا ہو کے چھپ کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ سوہا باہر آئے گی۔ اب سوہا جو ہے وہ چھپ کے واش روم سے باہر جھانکتی ہے کہ کہیں زاویار سو گئے ہیں کہ نہیں، تو وہ دیکھتی ہے کہ زاویار کمرے میں موجود نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا دل کو تسلی دیتی ہے۔ زاویار یہی کہتا ہے کہ دیکھ کیا سوچ رہی ہو کہ میں کمرے سے چلا گیا ہوں، تو وہ ایک دم سے شرمسار اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا، یہ تو پیچھے ہی کھڑا ہے۔ تو زاویار جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، تو وہ کہتی ہے نہیں، میری طبیعت جو ہے نا ابھی خراب ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو وہ کہتا ہے چلو تمہیں ڈاکٹر پر لے جاتا ہوں، تو وہ منع کر دیتی ہے کہ نہیں مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو زاویار اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بیڈ پہ سو جاؤ اور میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ تو سوہا جو ہے جلدی جلدی بیڈ پہ قبضہ کر لیتی ہے اور زاویار کو دیتی ہے کہ جاؤ آپ اپنا صوفہ سنبھالو۔ ابھی زاویار جو ہے وہ تو یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیڈ پہ سونے کی اجازت دے دے، لیکن اس کی گردن میں بھی درد ہوتی ہے، اس لیے سوہا اس کو جو ہے نا فل اگنور کرتی ہے اور اس کو اجازت دیتی بیڈ پہ سونے کی۔ تو وہ بھی فی الحال تو وہ بیچارہ صوفے پہ سونے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ان کی اگلی ایپیسوڈ میں دوستی ہونے والی ہے۔ سوہا کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے زاویار کے ساتھ غلط کی ہے۔ ابھی سوہا جو ہے بیڈ پہ سوتی ہے، لیکن اس کو زاویار کو بھی اٹھ کے دیکھتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ زاویار کو صوفے پہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، اس کو گردن میں درد ہوتی ہے، بار بار اٹھ کے بیٹھ کے دیکھتا ہے، پھر اتنے میں سوہا بھی سو جاتی ہے۔ دونوں پریشان ہوتے ہیں۔ تو فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور سوہا اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، نماز فجر۔
تو اتنے میں زاویار بھی اٹھ جاتا ہے اور سوہا کو فجر کی نماز پڑھتے دیکھ لیتا ہے۔ سوہا آتی ہے کچن میں اور زاویار کے لیے ناشتہ بناتی ہے، تو اس کے جو نوکر ہوتے ہیں وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ میڈم آپ ناشتہ مت بنائیں، سر نے ہمیں منع کی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، مجھے نہ ناشتہ بنانے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو زاویار کو جب نوکرانی بلانے آتی ہے تو اس کو بولتی ہے کہ سوہا میم نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، آپ کا نیچے ویٹ کر رہی ہے۔ تو زاویار ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے اور خوشی کے مارے تھوڑا تھوڑا نیچے آتا ہے اور سوہا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے لیے ناشتہ بنایا ہے؟ تو سوہا جو ہوتی ہے بس پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا جواب دے۔ ادھر زاویار کی بہن اور فہد دونوں مل کے، زمل اور فہد دونوں مل کے یونیورسٹی جوائن کر لیتے ہیں اور یونیورسٹی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ فہد کی جو گرل فرینڈس ہوتی ہیں یونیورسٹی فیلو، وہ آ کے اس فہد سے بات کرتی ہیں۔ تو فہد جو ہوتا ہے نا تو اس کو بتاتا ہے کہ یہ میری ان فیوچر میری بیوی ہے۔ تو اس طرح وہ ماشاءاللہ سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے۔ سوہا کی جو نند ہے وہ بھی اب آوارہ گردی میں مصروف ہے، اس کی ماں اس کو بڑا روکتی ہے، لیکن وہ ماں کو بھی کھری کھوٹی سنا کے چلی جاتی ہے۔ اب سوہا جو ہے اپنے شوہر کے پاس سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ بے خبری میں اس کی بازو پہ سو جاتی ہے۔ تو زاویار جب اٹھتا ہے اس دیکھتا ہے کہ سوہا اس کی بازو پہ سو رہی ہے، تو وہ تو بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کے تو من میں لڈو پھوٹنے لگ پڑتے ہیں، اس کو بڑا پیار آتا ہے سوہا پہ۔ تو سوہا اچانک سے اٹھ جاتی ہے، زاویار سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، تو